اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے، اور الحمدللہ اس میں آج جو موضوع ہے اور آج کے بعد آنے والے دو جو موضوعات ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے فضائل و مناقب کے حوالے سے ہیں، لیکن آج چونکہ پہلا پروگرام ہے اس سلسلے کا، تو آج ہم قرآن کریم میں جو مختلف آیات بینات ہیں ان کی روشنی میں فضائل جاننے کی کوشش کریں گے، چونکہ جس طرح جمیع انبیاء علیہ السلام میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک محبوب کی حیثیت رکھتے ہیں، منتخب کی حیثیت رکھتے ہیں، اسی طرح اللہ رب کریم نے جتنے اصحاب آپ کو عطا فرمائے وہ بھی منتخب ہیں۔ اگر ان کو ہم انفرادی طور پر دیکھیں تو اپنے اوصاف میں وہ ممیز و ممتاز نظر آتے ہیں، اور بحیثیت مجموع دیکھیں انہیں تو ایک ایسی جماعت نظر آتی ہے کہ جو یہ سمجھ لیجیے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد روئے زمین پر سب سے زیادہ مقدس اور محترم جماعت ہے۔ تو آج اس مقدس اور محترم جماعت کا ذکر ہوگا کہ جو بڑی پرعزم ہے اپنے معاملات میں، نبی کریم علیہ السلام سے محبت میں، اتباع میں۔ آج ان کا ذکر ہوگا قرآن کی روح سے، اور سورۃ الفتح میں جس طرح ذکر آیا اسی طرح ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ دیگر سورہ مبارکہ میں کس کس طرح فضائل بیان کیے گئے، اور رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ جو فرمایا گیا وہ کیا شان اس سے ظاہر ہو رہی ہے۔ چونکہ عام طور پر ہم عقیدت میں تو بہت کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ازروِ قرآن ان شخصیات کی کیا فضائل ہیں، کیا مناقب ہیں، کیا شان و عظمت ہے۔ تو ہمیں قرآن اس بات کا حوالہ دیتا ہے، اور انشاءاللہ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ حافظ اویس احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی والدہ کے لیے صحت کے لیے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ آخر میں جب دعا کریں گے علامہ صاحب تو ضرور شامل کریں گے۔ اچھا، سورۃ الفتح کے حوالے سے علامہ صاحب فرمائیے گا کہ سورۃ الفتح میں جو ذکر آیا ہے اس میں کس انداز میں اوصاف بیان کیے گئے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ مثلہم فی الانجیل۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب، حضور علیہ السلام کے پیارے جانثار ساتھی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا رتبہ عطا فرمایا، بڑا مقام عطا فرمایا، بڑا مرتبہ عطا فرمایا، اور ان کی شانوں کو، ان کے رتبوں اور مراتب کو رب تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے پاکیزہ کلام کے اندر ذکر فرمایا۔ اور رئیس بھائی، سب سے بڑا آنر اور سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ خود رب کائنات ان کی تعریف کرے۔ اللہ اکبر، اللہ ان کو معیار ایمان قرار دیا رب تبارک و تعالیٰ نے۔ فرمایا کہ اگر معیار ایمان کی کوئی کسوٹی ہے، معیار ہے، تو وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، میرے حبیب علیہ السلام کے صحابہ کرام ہیں، ان کو دیکھ لو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ ان جیسا ایمان لے کر آتے تو ہدایت پا جاتے۔ سورہ فتح کا جو آپ نے ذکر فرمایا، اس مبارک صورت کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی شانوں کو، ان کے مرتبوں اور ان کے اوصاف کو ذکر فرمایا۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معاہ اشداء علی الکفار، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھی ہیں، جو شب و روز ان کے ساتھ رہنے والے ہیں، سفر میں، حضر میں، جنگ میں، امن میں، ہر دور میں۔ فرمایا ان کی شان یہ ہے کہ ایک تو وہ ان کے ساتھ کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کرام دیکھیں کہ مشکل سے مشکل حالات ہوئے، یعنی جب مشکل ترین حالات کے اندر جو ہے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی، بدر آیا، احد آیا،
اور غزوہ تبوک آیا, جیش اسرا, مشکل سے مشکل, بے شک اپنی جانوں کے ذریعے, اپنے مالوں کے ذریعے اور ہر چیز کے ذریعے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثاروں نے, وہ مہاجرین میں سے ہو یا انصار میں سے ہوں, انہوں نے قربانی دی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. ایک تو قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ انہوں نے حضور کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا. والذین معہ, وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم, فرمایا دوسری ان کی شان یہ ہے, فرمایا وہ کافروں پر بہت شدید ہیں, سخت ہیں, لیکن آپس میں بڑے رحیم ہیں, بڑے کریم ہیں, شیر و شکر ہیں. تیسرا فرمایا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا. رئیس بھائی آپ دیکھیے کہ جو عشرائے مبشرہ صحابہ کرام ہیں, ان کو حضور نے زمین پر چلتے ہوئے جنت کی بشارت عطا فرما دی. دروازہ کھول دو, جو آنے والا اس کو جنت کی بشارت. دیکھا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ, پھر دروازہ کھولا, پھر دروازہ کھولا, سیدنا عمر فاروق, سیدنا عثمان غنی, مولا کائنات, طلحہ آ رہے ہیں, زبیر آ رہے ہیں, سعید بن مسیب آ رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دنیا میں مالک جنت نے عطا فرما دی, لیکن ان کی عبادات کے اندر کوئی کمی نہیں آئی. کوئی تراہم رکعان سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. فرمایا ان کی شان کو دیکھو تم, کبھی وہ رکوع کے اندر ہیں, کبھی وہ سجود کے اندر ہیں, عبادات کے اندر ہیں, بے فکر نہیں ہوئے کہ نہیں ہمیں تو جنتی ہو گئے. ہم میں سے کسی کی اگر ایک تسبیح قبول ہو جائے تو اگلی مرتبہ تسبیح کو ہم اٹھا کے رکھ دیں گے, بس ٹھیک ہے قبول ہو گئی. لیکن صحابہ کرام کی شان کو رب تبارک و تعالی فرمایا تراہم رکعان سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اور ان کے خلوص اور للہیت کی گواہی رب کائنات دے رہا. فرمایا یہ ان کے سجدے, یہ ان کے رکوع, یہ ان کی عبادات, اللہ اکبر. فرمایا کس لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے. آگے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, اور اس کے اندر چہرے کے اندر ایک عبادت کی روحانیت ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ انسان کے ماتھے پر نشان ہو, عبادت کی اپنی ایک روحانیت ہوتی ہے, اس کی ایک جھلک ہوتی ہے. فرمایا کہ وہ ان کے چہروں پر تم دیکھو گے عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر. تو یہ رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام کے مقام کو, مرتبے کو, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان, ایک تو وہ ہیں کہ جو ایمان کے اندر سبقت لے گئے مہاجرین میں سے, انصار میں سے. فرمایا یہ نہیں صرف وہ ہیں جو ان کے پیچھے جو آنے والے ہیں جنہوں نے ان کی اتباع کی ہے. حضور کا کوئی بھی صحابی ہو جو سب سے پہلے ایمان لے کر آیا یا سب سے آخر میں ایمان لایا, مختصر عرصہ حضور کی صحبت میں رہا, سب کے لیے قرآن نے اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے. اور یہ رئیس بھائی اتنا بڑا اعزاز ہے, اتنا بڑا ٹائٹل, اتنا بڑا آنر ہے جو رب کائنات اپنے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کو عطا کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ امت کا کوئی غوث ہو, قطب ہو, ابدال میں سے ہوں, وہ اس مقام کو, مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سبحان کرام اللہ, سبحان اللہ. کیا خوبصورت انداز میں اور بڑی صراحت کے ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. ہمیں اپنی عقیدتوں کو ضرور اس میں ظاہر اضافہ کرنا چاہیے اہل اللہ سے, مشاہیر اسلام سے, لیکن اپنے عقائد کو پیش نظر رکھتے ہوئے, اور عقائد شریعت کی روشنی میں ہمارے بالکل شفاف ہونے چاہیے, تاکہ ان سے عقیدتوں کا جو ہمارا معاملہ ہے وہ ایسا ہو کہ ان ذوات قدسیہ سے ہم کچھ حاصل کر سکیں اور اپنے باطن کو روشن کر سکیں. بہت خوبصورت انداز میں سورۃ الفتح کے حوالے سے جو اس میں شانیں بیان ہوئی ہیں صحابہ اکرام کی, اس کے حوالے سے اور کیا کیا شانیں بیان ہوئی, سبحان اللہ. اچھا, سورہ بقرہ میں بھی اسی انداز میں ذکر آتا ہے, تو سورہ بقرہ میں جو ذکر ہے سب سے طویل سورہ مبارکہ ہے, اس میں جب ذکر آیا تو کس انداز میں, کیسے شان بیان ہوئی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی, کچھ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے حوالے سے قرآن کریم کے مختلف مقامات پر ان کے مختلف زندگی کے زاویوں کو خود رب العالمین نے بیان فرما دیا ہے. یوں تو صحابہ کرام کی سیرت پر سینکڑوں کتابیں مل جاتی ہیں اور ان کے احوال, ان کی بایوگرافی آسانی سے مل جاتی ہے, مگر صحابہ کرام کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ ان کی سیرت کو خود رب العالمین نے بیان فرما دیا. یعنی ان کی تعریف پہ جیسے علامہ صاحب نے جتنی آیات آپ کے سامنے کوٹ کی ہیں, ایک ایک چیز کو آپ پڑھیں گے ان کی عبادت بھی سامنے آ جائے گی, ان کا جو ہے وہ رہنا سہنا سامنے آ جائے گا, ان کی زندگی کے مقاصد سامنے آ جائیں گے. تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کا زندگی کا رنگ ڈھنگ کیا تھا وہ خود سب سے پہلے قرآن نے بیان کر دیا.
سورہ بقرہ میں بھی بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جس میں صحابہ کرام کی فضیلت اور ان کے معیار اور ان کے تقوی کو اور ان کی مختلف چیزوں کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا. اس میں ایک آیت مثال کے طور پہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، فرمایا کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنا دی ہے. عمومی اعتبار سے اس آیت کو دیکھیں گے تو یہ ساری امت کا بھی ایک اعزاز ہے کہ اللہ پاک ساری امت سے کہہ رہا ہے حضور کی کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے. وسط کے معنی ہوتے ہیں اعتدال والے اور فضیلت والے. ظاہر ہے کہ یہ امت ساری امتوں سے فضیلت والی بھی ہے، اور اس کا بنیادی جو سب سے ایک کردار ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح پچھلی امتیں افراط و تفرید کا شکار ہوتی رہی ہیں، یہ امت اعتدال پہ، اعتدال والی ان کا وسط ان کا ایک خاصہ ہے. واہ. تو اعتدال اور فضیلت والی امت ہے. لیکن اگر اس خصوصیت کو جو اس امت کی سب سے پہلی کڑی ہے صحابہ کرام، ان کی ذات میں لے جا کر دیکھیں، واہ. فضیلت کا معنی ان سے بڑھ کر کیا ہوگا کیا ہو سکتا کہ اگر وہ 1 کلو آٹا بھی صدقہ کر دیں تو احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ ان کو نہیں پہنچ سکتا ہے. فضیلت ان کی ایسی ہے. اور اعتدال، اللہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں الصحابۃ کلھم عدول، وہ سب عدل والے ہیں، اعتدال والے ہیں، درمیانی راہ والے ہیں. یہ ان کا ایک خاصہ ان کی ذات میں ہمیں بدرجہ اتم نظر آتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ وسطاً کے ایک معنی مفسرین نے واسطے کے بھی کیے ہیں. ہم نے جو صحابہ کرام کے ذات میں یہ معنی تلاش کیا تو اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ صحابہ کرام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس امت کے درمیان، نبی اور امت کے درمیان ایک واسطہ بن گئے. اور واسطہ بھی ایسا بنے ہیں کہ اس امت تک پھر حضور کا جو فیضان پہنچا ہے انہی صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے. انہوں نے حضور علیہ السلام کی مجلس کو پایا، حضور علیہ السلام کے صبح و شام کو پایا. اور ظاہر ہے کہ ان کی ذمہ داری بھی اسی معیار کی تھی کہ بھئی اگر تم حضور کے ساتھ بیٹھ رہے ہو نا تو پھر حضور کا سب کچھ محفوظ رہے. اللہ. انہوں نے حضور کی مسکراہٹ سے لے کے حضور کے بولنے تک، حضور کے چلنے پھرنے سے لے کے کھانے پینے تک، اور مصطفیٰ کی وحی سے لے کے مصطفیٰ کی اپنی حدیث، اپنے فرامین تک، حضور کا نظریہ، حضور کا عمل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ، حضور کے مقاصد، ہر چیز کو انہوں نے امت تک پہنچا دیا. بھائی علامہ صاحب میں چاہتا ہوں کہ وقفہ لے لوں، چونکہ بہت خوبصورت انداز میں ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو محفوظ نظر آتی ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بڑی ہی احتیاط کے ساتھ امت تک پہنچائی ہے کہ کس طرح سرکار نے فرمایا، کس طرح بیٹھے، کس طرح چلے، کس طرح آرام فرمائے، کس طرح سرکار علیہ السلام نے تعلیم فرمائے. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا. آپ کا خیر مقدم ہے مقام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. دیکھیں اللہ رب کریم نے کس قدر فضیلت عطا فرمائی اپنے نبی کو، ان کے اصحاب کو، اس امت کو امت وسط فرمایا، کنتم خیر امت فرمایا. تو اس اعتبار سے امت کو بھی فضیلت حاصل ہے. میں چاہتا ہوں اپنے جواب کو آپ مکمل فرما دیں. تو انتہائی ایک اہم سوال میرے پاس موجود ہے، انشاءاللہ پیش کرتا ہوں. جی یقیناً میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کا ایک نمایاں وصف جو ہے وہ آپ کا واسطہ ہونا ہے نبی اور امت کے درمیان، اور یہ ایک بہت ہی اہم آپ کی ذمہ داری تھی جس کو انہوں نے بخوبی نبھایا. حضور علیہ السلام کی جنگیں ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبائل سے رابطہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سارے معاملات ہوں، وہ صحابہ کرام نے پہنچائے. اچھا پھر تحریری انداز میں آپ دیکھیں کتنے صحابہ کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کاتب وحی تھے. انہوں نے لکھ کے امت تک جو ہے قرآن کریم کی وحی کو پہنچایا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کی زبان سے نکلتا تھا اسے لکھ لیا کرتے تھے اور پہنچایا کرتے تھے. اور دوسرا یہ کہ ایک تو انسان کی حیثیت ہوتی ہے نا کہ راوی کی، کہ بھئی حضور کا زمانہ پایا ہے اور بیٹھ کر جو ہے بتا دیا کہ حضور نے ایسا بھی کیا تھا، ایسا بھی کیا تھا. نہ، صرف راوی نہیں تھے. اگر انہوں نے حضور کا بدر امت تک پہنچایا ہے تو میدان بدر سے پہنچایا، خود کھڑے میدان بدر، خود موجود تھے، خود بتا رہے تھے کہ ہم حضور کی ڈھال بنے ہوئے تھے، سینے پہ تیر کھا رہے تھے، خود زخموں سے چور ہو رہے تھے اور مصطفیٰ کریم کا دفاع کر رہے تھے. یوں مصطفیٰ بدر میں موجود تھے. تو ایک ایک چیز کو خود اپنی شمولیت کے ساتھ، جیسے علامہ صاحب نے ذکر کیا کہ آسانی میں تو ہر کوئی
کسی کے ساتھ کھڑا ہو ہی جاتا ہے. منافقین بھی یہی دیکھتے رہتے تھے کہ جہاں غنیمت ملتی تھی ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے, جہاں مشکل آتی تھی تو کہتے تھے آپ اور ہیں ہم اور ہیں. لیکن یہ ان کا اعزاز تھا کہ انہوں نے مشکل میں بھی حضور سے کہا یا رسول اللہ اگر ہم تلواریں لے کر حدیبیہ میں نہیں آئے تو کیا ہوا, آپ حکم کریں, جہاں آپ اشارہ کریں گے وہاں ہماری لاش پڑی ہوئی ہوگی. ایسا کوئی معاملہ نہیں. تو کبھی تلواروں پہ بھروسہ نہیں کیا, کبھی صرف ذات رسالت پر ایک ایسا اعتماد, اور پھر اس کو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کو اس امت تک پہنچایا. تو یہ صحابہ کرام کا اس پوری امت پہ میں کہتا ہوں احسان ہے. آج ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں صحابہ نے پہنچایا, جو حدیث پڑھ رہے ہیں صحابہ نے پہنچائی, جو ہم نیکی کر رہے ہیں وہ صحابہ نے پہنچائی. ہمارا ایک ایک عمل, ہماری ایک ایک چیز, ہمارے علم کا ایک ایک حرف, وہ صحابہ کرام کے احسان کا نتبہ ہوا ہے. اللہ ان کے مزارات پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور اس امت کو صحابہ سے حقیقی تعلق نصیب. بہت خوبصورت انداز. آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی پروگرامز پیش کیے گئے, اب مقام صحابہ کے حوالے سے, اور آگے آنے والے پروگرام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. تو یہ ایک تسلسل ہے پورا, اور اس میں جیسے جیسے ان کے ایام آتے ہیں اس کے حوالے سے بات ہوتی ہے. انسان کوشش کرتا ہے ایک مسلمان کی پوری زندگی سجدے کرتا رہے, اللہ کو راضی کرتا رہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. لیکن رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, جن کے لیے یہ کہا گیا وہ کون سی جماعت ہے اور کیسی کامیاب جماعت ہے کہ جن سے اللہ راضی ہے. میں چاہتا ہوں اس کے حوالے, یہ جو شان بیان ہو رہی ہے کس انداز میں شان بیان ہوئی ہے, اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے فرمائیے گا. دیکھیں اس آیت کریمہ میں ایک تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار سبقت لے گئے, ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون. وہ لوگ جو سبقت لے گئے اچھائی کے اندر, نیکی کے اندر, فرمایا ان کو جہنم سے دور کر دیا گیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا مجدہ جاں فضا. کیا بات ہے, کیا بات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا, یہ اکرام عطا فرمایا, اور اس پہ یہ اعزاز و اکرام ایسے نہیں ملے. جیسے کہ علامہ صاحب ابھی بدر کا ذکر کر رہے تھے, احد کا ذکر کر رہے تھے, قربانیوں کا ذکر کر رہے تھے. ہر نبی کے جو حواری ہوئے ہیں, ان کے جو ساتھی ہوئے, انہوں نے بڑی قربانیاں دی. لیکن ایک بنی اسرائیل تھے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے من و سلوہ اتارا, لیکن جب لڑنے کا وقت آیا, جانے دینے کا وقت آیا, قربانیاں دینے کا وقت آیا, تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قائدون. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ بنی اسرائیل نہیں, مدینے کے اندر رہ کر لڑنا ہے کہ مدینے کے باہر جا کر لڑنا ہے, کہ فیصلہ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. ہمارا کام تو ہے لڑنا, ہم آپ کے دائیں بائیں لڑیں گے, آپ کہیں گے صحرا تو صحرا ہے, ہم دریاؤں کے اندر گھوڑوں کو ڈال دیں گے. فرمایا ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں, ہم آپ کے جانثار ساتھی ہیں, مہاجرین ہیں, انصار ہیں. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوش ہو جایا کرتا تھا. مال دینے کی باری آئی, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ سب کچھ قربان کر دیا, سیدنا صدیق اکبر سب کچھ لے کر آ گئے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جان نثاری کا اور خلوص کا, محبت کا وہ ایک پیمانہ پیش کیا, اور وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اپنی قربانی پیش کی کہ رب تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گئے. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ اصل میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خلوص, ان کی للہیت کا ذکر فرما رہا ہے. جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے, دیکھیں ایک ہوتا ہے کیموفلاج. آج ہمارے دور کے اندر مذہب کے بہت سارے کیموفلاج ہوتے ہیں, ان کی زبان کچھ ہو رہا ہے, لفظ کچھ ہو رہا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی کے جو صحابہ کرام ہیں, ان کا ظاہر و باطن, ان کا اٹھا ہوا ایک ایک قدم اللہ کے رضا کے لیے. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون کلا وعد اللہ الحسنی. رئیس بھائی یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا, یہ رب کائنات فرما رہا ہے. اللہ تبارک سارے کے ساتھ, اللہ صاحب نے حدیث پاک پڑھی, سارے سچے ہیں, سارے عادل ہیں, سارے جو ہے قربانی دینے والے ہیں. پہلے بھی ایک پروگرام میں اسی حوالے سے بات فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خلوص, ان کے للہیت, ان کی قربانیوں کا ذکر کر کے ان کو یہ اعزاز و ٹائٹل عطا فرمایا. آج اگر دنیا کے اندر کوئی فتنہ کرے, فساد کرے, اور کہے کہ نہیں کہتا ہوں میں رضی اللہ تعالیٰ, تو نہ کہو, کسی کے کہنے سے یا نہ کہنے سے نہیں ہوتا ہے, میرے رب نے کہہ دیا ہے. میرے رب کا کہنا سب سے بڑا, تو بیلی تے سب جگ بیلی, ان بیلی بھی بیلی. کو نہ کسی کو کہے تو نہ کہے. رب کائنات نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو چکا. یہ تو ماضی ہے.
فرمایا مستحکم ہو گیا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، فرمایا کہ ان کے لیے کلمہ حق مستحکم ہو گیا، فرمایا وہ اس کے اہل تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو مقام و جو مرتبہ عطا فرمائے، اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوان کا اعزاز عطا فرمایا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی شان اور عظمت کا ذکر از روح قرآن بیان ہو رہا ہے، کسی اور حوالے سے نہیں کہ کسی اور حکایت سے روایت سے بیان کیا جائے، قرآن کی روح سے بیان ہو رہا ہے، اور قرآن تو ہمارے لیے حجت ہے اور بہت خوبصورت۔ اچھا، سورۃ الحجرات کا اگر آپ تلاوت کریں، ترجمہ پڑھیں، تو جہاں تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی اور دیگر حوالوں سے ہماری اصلاح کے حوالے سے اس میں احکامات ہیں، وہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دلوں میں ایمان کی محبت جو ہے اور ایمان کو سجائے جانے کے حوالے سے جو ذکر ہے، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سورہ فتح اور سورہ حجرات اکٹھی صورتیں ہیں دو، یہ دو صورتیں جیسا میں نے پہلے ذکر کیا کہ سیرت صحابہ بعنوان قرآن، تو یہ دو صورتیں بہت ذکر کرتی ہیں۔ آپ انا فتحنا سے دیکھیں، صلح حدیبیہ شروع ہوتی ہے، فتح مبین کا اعلان ہے، فتح مکہ کا اعلان ہے، پھر لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ ہے، پھر حضور کا خواب جو دیکھا تھا جانا وہ ہے، پھر اختتام بھی ذکر صحابہ پہ ہے، محمد الرسول اللہ، جیسا کہ اللہ صاحب ابتدا میں نے آیت ذکر فرمائی فرمایا۔ آپ نے تلاوت اور خوبصورت بات اس آیت میں یہ بھی ہے کہ رب کائنات نے کہا کہ یہ تو میں اپنا کلام دے رہا ہوں کہ اس میں میرے صحابہ کا تذکرہ ہے، لیکن یاد رکھنا یہ ایسے چنیدہ لوگ ہیں فی التوراۃ والانجیل، اللہ اکبر، ابھی صحابہ نہیں آئے تھے، میں نے ان کا پہلے بھی ذکر کر رکھا، یہ چنے ہوئے لوگ، چنے منتخب لوگ۔ پھر اس کے ساتھ آپ سورہ حجرات کو پڑھتے چلے جائیں جن آیات کا آپ نے حوالہ دیا، اس میں فرمایا کہ وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہاں سے بات شروع کی کہ تمہارے درمیان اے صحابہ رسول اللہ موجود ہے۔ اللہ، یعنی رب کس انداز میں بات کرتا ہے کہ سورہ فتح میں کہتا ہے وَالَّذِينَ مَعَهُ، یہ وہ لوگ ہیں جو حضور کے ساتھ جو ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، اور حجرات میں فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن میں رسول اللہ موجود ہے، دونوں پہلوؤں سے۔ اے میرے صحابہ، بھائی بڑا اچھا نقطہ بیان کیا آپ نے، اللہ اے صاحب، میرے صحابہ تم مصطفیٰ کے ساتھ ہو، اور اے میرے مصطفیٰ تم صحابہ کے ساتھ ہو۔ یہ جو دو طرفہ میت ہوتی ہے نا، یہ باہمی رشتہ جب دو طرفہ ہو نا تو وہ کمال کو پہنچتا ہے۔ آج تو لوگ بعض جگہ علیہ باللہ یہ ثابت کرتے رہتے ہیں نا کہ جی کوئی مفاد کے لیے جڑ گیا تھا، اس کے لیے جڑ گیا تھا، کوئی شخصی تعلق تھا، یہ یک طرفہ۔ قرآن نے دو صورتوں میں دونوں طرف سے جوڑا ہے، اچھی بات کی، والذین معاہو اور فیکم رسول اللہ، یہ دونوں ایک ساتھ ہیں۔ اگر تم نے کسی کو کسی سے الگ کیا نا، اگر کسی کو کسی سے الگ کیا نا تو یہ قرآن سے غداری، قرآن ادب سکھا رہا ہے صحابہ کا یہاں پر۔ یہ حضور سے ان کا رشتہ ایسا ویسا رشتہ نہیں ہے، یہ دو طرفہ اور بڑا مضبوط رشتہ ہے، مضبوط تعلق ہے کہ حضور عثمان غنی سے کہتے ہیں میری 40 بیٹیاں ہوتی تو تمہیں دے دیتا۔ یار اس سے بڑھ کر کیا تعلق ہوگا؟ بیٹی دینا یہ سب سے بڑا 40 بھی اگر ہوتی تو ان کی، جی جی۔ اللہ، پھر ساتھ ہی فرمایا کہ جب یہ رشتہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ دو طرفہ رسول ان کے ساتھ ہیں، یہ رسول کے ساتھ ہیں، تو بھئی نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا نتیجہ پھر یہ نکلے گا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، بھائی در رسول سے ایمان نہیں ملے گا تو کیا ملے گا؟ کیا انعام ہے؟ جو رسول سے در پہ آ گیا اس کو سب سے بڑی چیز کیا ملتی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول، ایمان ملتا ہے۔ آج ہم بھی رسول کے در سے الحمدللہ جڑے ہیں تو ہمیں سب سے بڑی چیز کیا ملی ہے؟ ایمان۔ لیکن صحابہ کو ایمان کس شان سے ملا؟ حبب الیکم الایمان، ہم نے اے صحابہ تمہارے دلوں کو ایمان کی محبت سے بھر دیا ہے۔ یہ شان ایمان کی کسی اور کو نصیب نہیں ہے۔ حببا، محبوب بنا دیا، ایمان ان کے سینوں میں بھر دیا ہے۔ اور جب ایمان سینوں میں بھر جائے نا تو پھر اس کا بھی ایک نتیجہ نکلتا ہے، وہ بھی بتایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، صرف بھرا نہیں ہے، چمکایا ہے، سجا دیا، سجایا ہے، تزئین کر دی، مہکایا ہے، رچایا ہے، بسایا ہے۔ اور جب ایمان دل میں رچا بسا ہو نا، وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرِ والفسوق والعصیان، 3 درجے آپ دیکھیں
آج لوگ کہتے ہیں نا کہ جی غلطی ہو گئی تھی، یوں کر دیا تھا، یوں کر دیا تھا. ہم مانتے ہیں کہ انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا، لیکن اس آیت کو غور سے پڑھا جائے، حفاظت کا جو اعلان کیا ہے رب نے. اچھا، جو حفاظت کا اعلان کیا نا ہم آپ سے سنیں گے، چونکہ انتہائی اہم موڑ پر یہ حضرت کا جواب آ گیا. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اور علامہ صاحب کا جواب میں بھی منتظر ہوں سننے کا، اور آپ کو بھی انتظار رہے گا. حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. جناب خیر مقدم ہے آپ کا. مقام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین موضوع ہے، اور سوال یہ تھا کہ سورۃ الحجرات میں جس طرح ان کے ایمان کا ذکر آیا صحابہ کے، کہ ایمان سے جو ہے دلوں کو بھر دیا گیا، مزین کر دیا گیا. اب اس مزین کیے جانے کے حوالے سے بہت خوبصورت کلام فرما رہے تھے. میں چاہتا ہوں علامہ صاحب مکمل فرمائیں. جی میں اس کے نتیجے کے اعتبار سے بات کر رہا تھا کہ جب ایمان رچا بسا ہو، مزین ہو دل میں، تو رب کائنات فرماتا ہے کہ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، پھر اس دل میں اللہ نے کفر کو ناپسندیدہ کر دیا. والفسوق، گناہوں، فسق و فجور، اللہ نے ان دلوں کے اندر ناپسندیدہ کر دیا. والعصیان، پھر ایک اور درجہ گناہوں کے، یعنی فسق و فجور کی بات ہو گئی. اس کے بعد بھی اللہ نے کہا کہ اے نبی کے صحابہ، تمہارے دل میں ہم نے عصیان، ہر قسم کی نافرمانی کو ہم نے ناپسندیدہ کر دیا. یہ نص صریح ہے، یہ نص قطعی ہے اس بات پر کہ صحابہ کرام اگر اپنے دل سے راضی ہوتے تھے تو نیکی پہ راضی ہوتے، نیکی پہ راضی، اور اپنے دل سے ہمیشہ کسی بھی قسم کی برائی، کسی بھی قسم کا گناہ، کسی بھی قسم کی نافرمانی ہے وہ اس کو ناپسندیدہ سمجھا کرتے تھے. اس مقام پہ جب وہ پہنچے ہیں تو قرآن نے پھر ان کو ٹائٹل دیا اولئک ہم الراشدون، یہ ہیں امت کے راشدون، یہ ہیں امت کے ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والے. ہادی اور مہدی ہیں، یہ خود بھی ہدایت یافتہ ہیں اور ہدایت دیتے بھی ہیں، کیونکہ انہیں نور مصطفیٰ کا ملا اور وہ منعکس ہوتا ہے اس کی روشنی. اور پھر اے دنیا والو، آپس کے تمہارے جھگڑوں کی بات نہیں ہے کہ کسی نے کچھ نبی کے صحابہ کو دیا ہو. فضلا من اللہ ونعمہ، یہ اللہ کا ان پہ فضل ہوا ہے، یہ اللہ کی ان پہ نعمت ہو گئی ہے. کوئی جلے، کوئی سڑے، کوئی کچھ کرے، یہ تمہاری باتیں ہیں، رب کا فضل ہو چکا. کیا بات، جیسے علامہ صاحب نے کہا نا اللہ راضی ہو چکا. بھائی امت میں سب یہ چاہتے ہیں کہ یبتغون، ہم اللہ کی رضا تلاش کریں، لیکن صحابہ وہ ہیں رب کہتا ہے تلاش سارے کرتے ہو، راضی ان سے ہو چکا ہوں. اعلان ان کا کیا ہے، باقی کسی کا نہیں پتا، ان کا میں بتا رہا ہوں. تو ان پہ نعمت ہو چکی، فضل ہو چکا. واللہ علیم حکیم، یہ علیم و حکیم رب کے فیصلے ہیں، وہ جانتا ہے، وہ حکمت والا ہے. کیا بات ہے. سورۃ الفتح کے حوالے سے، سورہ بقرہ کے حوالے سے، سورۃ الحجرات کے حوالے سے کیا خوبصورت انداز میں فضائل بیان ہوئے عذرو قرآن جو ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے. اب فی زمانہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑی بے احتیاطی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کمنٹس دے رہے ہوتا ہے سوشل میڈیا پر، یا کوئی بیان آ رہا ہوتا ہے، تو اس سے دل دکھتا ہے کہ جن صحابہ اکرام کی اللہ نے تعریف اور اوصاف بیان فرمائے قرآن کریم میں، ان کے حوالے سے تو ہمیں کس طرح کی محبت رکھنی چاہیے بنیادی طور پر ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو آج علماء حضرات نے بیان فرمایا قرآن میں موجود ہے. اگر ہم قرآن سے دور ہیں یا تفاسیر سے، تراجم سے دور ہیں، تو یہ ہماری کج فہمی ہے یہ. لیکن اگر علماء حضرات جب بیان فرما دیں اس کو عذرو قرآن، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے لب کشائی کرنے سے پہلے کس بارگاہ میں لب کشائی کر رہے ہیں. تو کیسی محبت کرنی چاہیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے، اور ان کا تذکرہ کس انداز میں کرنا چاہیے؟ علامہ صاحب فرمائیں. دیکھیے، ایک تو بنیادی چیز ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی صحبت و معیت کے لیے اور اقامت دین کے لیے خود چنا ہے. بے شک چنیدہ ہیں، منتخب شدہ ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ و اقامت دینی، اللہ نے خود ان کو چنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت و معیت اور اقامت دین کے لیے. اور اب اگر کوئی صحابہ کرام علیہم الرضوان پر گفتگو کرے، صحابہ کرام کے باہمی مشاجرات کو لے کر صحابہ پر تان کرے، علامہ صاحب نے کتنا خوبصورت ذکر فرمایا کہ اللہ نے ان سے کفر کو، فسق و فجور کو، عصیان کو، ہر چیز کو دور فرما دیا. اور اس سے بڑھ کر ایک انسان کی فطرت کے اندر دنیا کی محبت ہوتی ہے، دنیا کی لالچ ہوتی ہے. علامہ صاحب سورہ مجادلہ کے اندر جہاں مہاجرین کا ذکر ہوا، انصار کا ذکر ہوا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہاں ساتھ یہ بھی کہا
کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا ان کے دلوں سے لالچ کو، حرص و حوث کو کھینچ لیا ہے۔ انسان کی فطرت کے اندر، نیچر کے اندر، انسان کی طبیعت جبلت کے اندر دنیا کی محبت ہوتی ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے جس کے ان کا ذکر فرما کے، ان کا ذکر کر کے اسپیسیفک فرمایا کہ جن کے دلوں سے اس کو کھینچ لیا وہ فلاح و کامیاب ہو۔ اب اس کے بعد اگر کوئی صحابہ کرام کے حوالے سے گفتگو کرے، رئیس بھائی یہ جو آپ نے ذکر فرمایا، نشاندہی کی ہے، اصل میں اسلام یہ آپ کی زبان سے پیغام جانا بہت ضروری ہے۔ بالکل، اسلام دشمن قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ وہ اسلام کو کمزور کریں۔ اسلام کو کمزور کرنے کے لیے کبھی حضور کی آل پر حملہ کیا جاتا ہے، کبھی حضور کے اصحاب پر حملہ کیا جاتا ہے، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پر، حضور کے گھرانے پر، گھر پر حملہ کیا جاتا ہے، جیسے منافقین نے اس وقت کیا۔ یہ طریقہ ہوتا ہے اسلام کو کمزور کرنے کا۔ دیکھیں جیسے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کے تحت علامہ صاحب نے فرمایا کہ دین ہمیں صحابہ کرام کے وسیلے سے ملا۔ جب آپ صحابہ کرام کی ذات کو نعوذ باللہ متنازع کر دیں گے تو سارا دین متنازع ہو جائے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، کاتبان وحی کا ذکر کیا، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ کون سا قرآن ہے، کون سی حدیث ہے۔ حضور جس کو فرماتے تھے اس کو قرآن میں لکھ دو، جس کا فرماتے تھے اس کو حدیث میں لکھ دو، تو چین تو وہ ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، ان کے ذریعے سب کچھ ملا ہے۔ تو یہ اصل میں صرف جو ہے ان کی صحابہ کرام کی ذات پر تان نہیں، صحابہ کرام کو متنازع نہیں کر رہے ہیں، یہ قرآن کو متنازع کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، سیرت کو، سنت کو متنازع کر رہے ہیں، اور ساری کے ساری چین کو متنازع کر رہے ہیں، اور یہ اسلام پر حملہ کر رہے ہیں۔ طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ کہ صحابہ کی ذات پر حملہ کیا جائے، ان پر بات کی جائے، اور مسلمانوں کو چاہیے اپنے بچوں کو یہ سبق سکھائیں، اپنے بچوں کو یہ بات بتائیں کہ ہم بحمد اللہ تبارک و تعالی حضور کی آل سے بھی محبت کرنے والے، حضور کے اصحاب سے بھی محبت کرنے والے، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ فرمایا مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح، آل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں اطرت رسول اللہ کی۔ ہم نجوم سے بھی محبت کرتے ہیں، ناؤ سے کشتی کو بھی دامن پکڑ کر رکھا ہوا ہے۔ یہی کامیابی اور کامرانی ہے، اسی میں امت کا اتحاد ہے۔ امت کا جو شرازہ بکھیرا جا رہا ہے، انتشار و افتراق پیدا، دشمن کی بہت بڑی چال ہے یہ کہ لڑا کے رکھو مسلمانوں کو صحابہ کرام کے نام پر، آل بیت اطہار کے نام پر، لیکن بحمداللہ تبارک و تعالی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اس ادارے کو۔ انہوں نے ہمیشہ جب حضور کی آل کی بات ہوئی یا حضور کی اصحاب کی بات ہوئی، دل کھول کر ذکر کیا ہمارے اسکالرز نے، قرآن و حدیث سے ذکر کیا، اور خدا کی قسم رئیس بھائی یہی میدان معاشر کے اندر ہمارے کام آئے گا۔ اس لیے اپنی اولاد کے دلوں کے اندر حضور کے اصحاب کی محبت کو پیدا کرو۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، بہت خوبصورت پیغام علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا۔ میں چاہتا ہوں مختصر ایک خلاصہ بیان کر دیں آج کی گفتگو کا علامہ صاحب، پھر ہم آخر میں دعا بھی لیں گے انشاءاللہ۔ یقیناً میں اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا کہ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے متن قرآنی، کسی چیز کا نص میں آ جانا جس سے ہم استفادہ کرتے ہیں، اور ایک ہمارے سامنے تاریخ ہوتی ہے۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رہے کہ قرآن فائق ہے، بلند ہے اور مقدم ہے، پہلے ہے، تاریخ بعد میں آئی ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ تاریخ کی چیزوں کو لے کر قرآن بھول جاتے ہیں۔ ہاں بالکل ایسا ہی، خوبصورت توجہ، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات۔ تاریخ قرآن پہ پرکھی جائے گی، اگر تاریخ نے بات کی نا قرآن کے خلاف تو اٹھا کے پھینکی جائے گی، اور تاریخ وہی قبول ہوگی جو قرآن کی آیتوں سے چھن کے آئے گی۔ تو اس لیے یہ چیز ذہن میں رہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، اس قرآن میں ایک جملہ بھی کسی کی تعریف میں آ جائے نا وہ مستند بن جاتا ہے۔ ہم تو آیتیں پڑھ پڑھ کے، لیکن صحابہ کا ذکر ہی نہیں ختم ہو رہا۔ بھائی کیا کہنا ہے علامہ صاحب، بہت خوبصورت بات۔ دونوں حضرات کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گا۔ مقام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین خصوصی پروگرام سمجھیں اس کو، اور آئندہ آنے والے پروگرام بھی اسی موضوع پر ہوں گے انشاءاللہ۔ آخر میں دعا فرمائیں گے علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ بسم اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علامہ صاحب کی والدہ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور پوری دنیا کے اندر جتنے ہمارے بھائی بہن بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرمائے، اور جہاں جہاں اس وقت پروگرام کے ذریعے شامل ہیں سب کا حصار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ کہ بسم اللہ بابنا تبارک حیطاننا، یاسین سقفنا، کاف ہا یا عین صاد کفایتنا،
حامیم عین سین قاف حمایتنا فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم ستر العرش مسبور علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا بحول اللہ لا یقدر علینا واللہ من ورائہم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ گرد من گرد خانہ من گرد خانہ من گرد زنوں فرزندان من گرد مال و دوستان من تو حصار حفاظت میں شبی تو نگہدار باشی فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین.